حضرات علماء کرام، قابل احترام بزرگوں اور دوستوں اور عزیز طلبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے جس اللہ پاک نے ہمیں مختلف علاقوں سے، مختلف قبیلوں سے اور مختلف برادریوں سے لا کر اس اجتماع میں ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، قرآن حکیم کی بنیاد پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس جلسے میں ہمارے میزبان، ہمارے دوست اور ہمارے ساتھی، اس علاقے کے جلیل الدین حضرت مفتی طاہر احمد قاسمی صاحب نے جب آنے کی دعوت دی تو بڑی خوشی محسوس ہوئی۔ اللہ سے گزارش ہے کہ وہ خاموش رہے۔ اور یہاں آ کر اللہ کی قدرت کے بہت سارے مناظر دیکھ کر، اور سب سے اہم چیز کہ ہم جو سفر کر رہے تھے تو ہم تقریباً 5-6 اضلاع کے ساتھی تھے، اور میں اپنے رفیق سفر علی اشرف صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اللہ نے ہم کو جوڑ دیا ہے اور اس کی بنیاد دین، نہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں اس سے پہلے، لیکن اللہ پاک نے ہمیں ایک ایسی نعمت، میرا خاموش ہوا، اللہ پاک نے ہمیں دین اسلام کی شکل میں کہ ایک ایسی نعمت عطا کی ہے جس دین نے برادریوں کے بندھن کو، علاقائی بندھن کو، ذات پات کے بندھن کو توڑ دیا ہے، اور جس دین نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ مسلمان ملت واحدہ ہے، چاہے وہ پہاڑی زبان بولنے والا ہو، چاہے وہ گوجری زبان بولنے والا ہو، چاہے وہ کشمیری زبان بولنے والا ہو، چاہے وہ عرب کا ہو، عجم کا ہو، ان تمام برادریوں اور ذات پات اور زبانوں سے نکال کر اللہ پاک نے ہمیں اسلام کی نعمت دے کر ہمیں یہ سمجھایا ہے، ہمیں یہ تعلیم کی ہے کہ ہم سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی، اس کا قرآن نے اعلان بھی کیا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن سارے ایک دوسرے کے بھائی، ایک دوسرے کے بھائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فصیح و بلیغ تعلیم حجۃ الوداع کے موقع پر دی۔ آپ نے فرمایا اے لوگو تم سب کے رب ایک ہیں، اے لوگو تم سب کے باپ ایک ہیں، اور تم سب کا دین ایک ہے، لا فضل للعربی علی العجمی، کسی عربی کی کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، ہاں فضیلت ہے تو تقویٰ کی بنیاد ہے۔ اسلام نے ان برادریوں کے، ذات پات کے اور ان زبانوں کے بندھن کو توڑ دیا۔ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب ایک رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو،
تم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو میں راستے میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو ہم مختلف اضلاع سے آئے تو ہم کو کس چیز نے جوڑا؟ ہم کو دین نے جوڑا، ہم کو اسلام نے سمجھایا کہ تم سب ایک باپ کی اولاد ہو، تم سب ایک ماں کی اولاد ہو۔ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ پوری کائنات میں جہاں بھی مسلمان، اگر کسی مسلمان کو بھی تکلیف پہنچے، اگر کسی مسلمان کو بھی کسی وقت کوئی حادثہ پیش آئے، کوئی مصیبت پیش آ جائے، تو اس وقت مسلمان کے دل کے اندر درد محسوس ہونا چاہیے۔ مسلمان اس درد کو اپنا درد سمجھے۔ مسلمان خود امت مسلمہ میں کسی مسلمان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے یہ فرمایا، آپ نے فرمایا المسلمون کجسد واحد، مسلمان ایک بدن کی طرح، مسلمان سب ایک جسم کی طرح ہے۔ بدن میں کسی جگہ تکلیف ہو، ناک میں تکلیف ہو، پورا بدن درد محسوس کرتا ہے۔ دانت میں تکلیف ہو، پورا بدن درد محسوس کرتا ہے۔ انگلی میں تکلیف ہو، پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے، درد محسوس کرتا ہے۔ یہی حال مسلمان کا ہونا چاہیے۔ عالم کے کسی کونے میں مسلمان تکلیف کا شکار ہو، مسلمان مصیبت کا شکار ہو، تو عالم کے اندر بسنے والے ہر ایمان والے کو تکلیف محسوس ہونی چاہیے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر اس نے اس تکلیف کو اپنی تکلیف نہیں سمجھا، یہ مسلمان سمجھے کہ میرا ایمان بہت نچلے درجے تک پہنچ گیا۔ میرے بھائیوں، اس وقت جن حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس وقت ہمیں اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ ہم آپس میں جڑ کر رہے، ہم آپس میں مل بیٹھ کر رہے، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیرخواہ بن کر رہے، کیونکہ ہم ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جس دور میں پورے عالم کے اعتبار سے عالم کفر جمع ہو چکا ہے مسلمانوں کا ملیا میٹ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اور پورا عالم کفر اس کے بارے میں آیا ہے الکفر ملت واحدہ، کفر جس شکل میں بھی ہو وہ ملت واحدہ، وہ ایک ہی جماعت، ان کا مقصد خالص مقصد ہے کہ مسلمان دنیا میں ہے۔ ان حالات میں مسلمانوں کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنی ذات پات کو چھوڑ کر، اپنی برادریوں کے بندھن کو توڑ کر، ایک جٹ ہو کر، ایک جماعت ہو کر اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، قرآن حکیم کی تعلیمات کی بقا کے لیے ایک جگہ جمع ہو جائے، ایک پلیٹفارم پر جمع ہو جائے۔ اس وقت پورے عالم کے اعتبار سے مسلمان ان حالات کا شکار ہیں۔ ان حالات میں ہمیں وحدت کی، اتحاد کی، اتفاق کی زبردست ضرورت ہے، اور یہ مدارس اسلامیہ کا مشن جو ہے یہ اس اتحاد اور اتفاق کے مشن کی آبیاری کرتا ہے۔ جس طرح یہ قرآن حکیم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ان مدارس کا قیام لایا گیا ہے، ان مدارس کا قیام ہوا ہے، اسی طرح ان مدارس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ امت کے اندر اجتماعیت پیدا ہو جائے، امت کے اندر جوڑ پیدا ہو جائے، امت کے اندر اتحاد پیدا ہو جائے۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ قرآن نے ہمیں سکھایا، اے لوگو تم ایک زمانے میں ایسے تھے کہ تم جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ تم جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے، اسلام کی برکت سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے تم کو اس جہنم کے کنارے سے ہٹا کر اسلام کی نعمت دے کر ایمان کی نعمت سے نوازا اور تمہیں جنت والے راستے پر ڈالا۔
کے جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں ان کو ہم مل بیٹھ کر حل کریں، کیونکہ پورے عالم کے اعتبار سے اس وقت کوششیں ہیں کہ مسلمان نہ رہے۔ پورے عالم کے اعتبار سے کوششیں ہیں کہ مسلمان اسلامی معاشرہ قائم نہ کر سکے، مسلمان اسلامی سوسائٹی قائم نہ کر سکے، یہ مدارس اسلامیہ کا وجود مٹ جائے، یہ قرآن کی تہذیب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب، اس تہذیب اور اس کلچر کو عام نہ ہونے دیا جائے۔ یہ پوری ملت کفریہ کا پختہ عزم اور پختہ ارادہ ہے، جس کے مختلف علاقوں میں مختلف انداز سے حالات ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے مسجد اقصی کا مسئلہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہود نصارہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ارض فلسطین سے نکال دیا جائے، حالانکہ فلسطین کی زمین مسلمانوں کی آبائی زمین ہے، مسلمانوں کی اپنی زمین ہے، اس پر صدیوں مسلمانوں نے حکومت کی، وہاں اللہ اکبر کے نعرے ہزاروں سال لگے، وہاں اذانوں کی صدائیں ہزاروں سال لگی، اذانوں کی صدائیں وہاں ہوتی ہیں ہزاروں سال، لیکن اس وقت غاصب یہودیوں کا جو مسئلہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان مسجد اقصی سے دستبردار ہو جائے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، خلافت عثمانیہ کے آخری بادشاہ سلطان عبد الحمید ثانی نے جو جملہ کہا تھا وہ ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے۔ سلطان عبد الحمید ثانی کو جب کہا گیا کہ تم اس زمین سے دستبردار ہو جاؤ، مسجد اقصی سے دستبردار ہو جاؤ، انہوں نے کہا تھا اس وقت سلطان عبد الحمید ثانی نے اس وقت فرمایا تھا کہ یہ پوری امت مسلمہ کی امانت ہے، سلطان عبد الحمید ثانی اس کا کوئی حق نہیں رکھتا ہے کہ اسے دستبردار کرے، یہ پوری امت مسلمہ کی امانت ہے، عرب کی امانت نہیں، یہ پوری امت مسلمہ عجمیہ عربیہ سب کی امانت ہے۔ وہ تو ہمارے آبا و اجداد کی زمین ہے، اس کو اللہ نے فرمایا ایسی زمین الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، ظاہری برکتیں بھی ہیں، باطنی برکتیں بھی ہیں۔ ظاہری برکتیں جیسے ہمارے ہاں قدرتی چشمے ہیں، قدرتی پانی ہے، جیسے ہمارے ہاں پھل فروٹ ہیں، ویسے ہی وہاں پر ہے، اور باطنی برکتیں ہیں اس زمین پر، وہاں وہ مسکن ہے، مدفن ہے انبیاء علیہ السلام کا، صالحین کا مدفن ہے، بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام وہاں تشریف لائے، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور جو لوگ اس وقت غاصبانہ قبضہ کیے ہوئے ہیں یہ قاتلین انبیاء ہیں، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے اپنے زمانے، انہوں نے نبیوں کو شہید کیا ہے، اللہ کی برگزیدہ مخلوق حضرت انبیاء علیہ السلام، اور ان بدبختوں نے انبیاء علیہ السلام کا قتل کیا۔ ایک زمانے میں جب ان پر بادشاہ مفت نصر مسلط ہوا، اس سے پہلے ان کی بدماشی یہ ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت شیعہ اور دوسرے پیغمبر کے حضرت آدمیہ ان کو شہید کر دیا، ان کو قتل کر دیا۔ پھر اللہ نے ان پر ایک بادشاہ مسلط کر دیا مفت نصر، اس مفت نصر نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور ان یہودیوں کا تحقیق کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی بدبختی سے اپنے آپ کو انہوں نے نہیں چھڑایا، انہوں نے ایک زمانے میں اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کا قتل کیا، ان کو بھی شہید کیا، اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کیا۔ یہ قاتلین انبیاء ہیں، یہ قرآن نے کہا، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا۔ اور قاتلین انبیاء کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہتے ہیں۔ یہود سب سے مغضوب قوم، سب سے بدترین قوم، کائنات میں اتنی بدترین قوم کوئی نہیں جتنی ہوئی۔ حسد، بغض، اناد، سود، رشوت، جھوٹ، مکر و فریب، یہ ان کا شیوا اور عقیدہ ہے۔ ہاں، سماعون للکذب اکالون للسحت، سب سے زیادہ جھوٹے مکار اور سب سے زیادہ سودخور یہودی، قرآن نے کہا۔ اور قرآن حکیم نے ہمیں
لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، اے ایمان والو تمہارے سب سے زیادہ دشمن یہودی، یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ اسلام سربلند ہو جائے، یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ مسلمان سربلند ہو جائے۔ ان کا بنیادی ہدف، ان کا بنیادی مقصد ہے مسلمانوں کو مٹانا، مسلمانوں کے معاصر اور مقدس مقامات کو مٹانا۔ یہ فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے، مسجد اقصی کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کا مسئلہ ہے، عالم اسلام کا مسئلہ ہے۔ اور ان غاصب یہود نے ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائی، ان قاتلین نے ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر چڑھانے میں سب سے زیادہ رول یہودی کا، یہودی نے پھانسی پر چڑھایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ایمان والوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی نے پھانسی پر چڑھانا چاہا لیکن پھانسی نہیں دے پائے، اللہ پاک نے زندہ آسمان کو اٹھایا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یہ قرآنی عقیدہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، معاملہ ان کے لیے مشتبہ ہو گیا۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کے تختے پر چڑھایا یہود، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو بڑی تکلیفیں پہنچائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جا ان کے جارود کے خلاف لڑو، انہوں نے کیا کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، موسیٰ جاؤ تم لڑو، تمہارا خدا لڑے، ہم یہاں بیٹھے۔ حالانکہ بنو اسرائیل کہتے ہیں یہودیوں، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، ہر زمانے میں ان میں انبیاء علیہ السلام آئے ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو سکھانے کے لیے۔ کم و بیش بنی اسرائیل میں 4000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، لیکن ان کی شرارتیں، ان کا حسد، ان کا بغض، ان کا عناد ہر زمانے میں رہا۔ اور ایک زمانہ ان پر ایسا گزرا جب انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کو ستایا، اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، تورات کے اوپر جہاں کوئی بھاری حکم ان کو معلوم ہوتا تھا اس پر ہاتھ رکھ دیتے تھے اور اس کو بدل دیتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زمانے میں ان کی شکلیں ہی بگاڑ دی، ان کو کہا گیا قوموا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بن جاؤ، ان کو بندر بنایا گیا ایک زمانہ، ان کو خنزیر بنایا گیا ایک زمانہ۔ سب سے مغضوب قوم جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا وہ یہود، جو آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ سیدھا راستہ وہ دوسری جگہ قرآن نے کہا سیدھا راستہ کیا ہے، وہ سیدھا راستہ نبیوں کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے۔ اور پھر ہم اللہ سے مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا المغضوب علیہم جن پر تیرا غضب نازل ہو۔ وہ غضب کن پر نازل ہوا؟ مفسرین نے مغضوب علیہ کی تشریح کی ہے کہ یہود جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، فباءوا بغضب من اللہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت نازل ہو گئی، ان پر مسکنت نازل ہو گئی، اور یہ اللہ کے غضب کو لے کر دنیا سے لوگ جب بھی یہ دنیا میں رہے ان پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ کبھی کبھی وہ دنیاوی بادشاہوں کی شکل میں آیا اور کبھی کبھی عذاب الہی خود بخود ان عذاب الہی نے ان کو دے دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد 70 عیسوی میں ان پر ایک بادشاہ مسلط ہو گیا، قرآن تاریخوں میں اس کا نام ٹائٹوس آیا، انگریزی مورخین نے اس کا نام لکھا ہے ٹائٹس۔ ٹائٹس نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا تھی اور اسی یروشلم فلسطین میں لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا اور ان کو کہا یہاں سے دبا ہو جاؤ، فلسطین میں نہ رہو، یہاں سے در در ہو جاؤ۔
ان کو نکال دیا وہاں سے۔ اور ان یہودی کی شرارتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بڑی خطرناک تھی۔ یہودی مدینے میں تھے، 3 قبیلے یہود کے مدینے میں تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع۔ ان یہودی کی شرارتیں ہمیشہ رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ تو ان یہودی نے بار بار ستایا۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان یہودی نے بلایا، ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہے، آپ اس فیصلے کو کر لیجیے، اس میں آپ حکم بن لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف دے گئے، 2-4 یہودیوں کو ایک دیوار پر کھڑا کیا، یہاں سے گزرے گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اوپر سے بھاری پتھر آپ گرا دینا تاکہ اسی کے نیچے دب جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو وہی نازل ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جانے سے روکا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ جن کے خیبر کے موقع پر ایک یہودی خاتون زینب نام کی وہ آئی اور اس نے گوشت لایا، اس کے ساتھ زہر ملایا اور پیش کیا، اس کو تناول کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چبا نہ پائے، آپ نے نکالا، آپ نے فرمایا مجھے لگ رہا ہے اس گوشت میں زہر ملا ہے۔ پھر اس یہودیہ خاتون کو بلایا گیا، اس کو کہا گیا آپ نے اس میں زہر ملایا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے زہر ملایا۔ کیوں ملایا زہر؟ میں چاہتی تھی کہ میں دیکھوں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں، اگر آپ اللہ کے رسول ہوتے تو آپ کو یہ زہر اثر نہ کرتا۔ آپ نے فرمایا لیکن مجھ سے پہلے میرے ساتھی نے یہ زہر والا گوشت کھایا ہے، اگر ان کا انتقال ہو گیا تو تم کو بھی قصاص قتل کیا جائے۔ وہ صحابی تھے، بدری صحابی حضرت بار بن معروف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لقمہ کھا گئے تھے، پھر اسی لقمے کی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا اسی زہر کی وجہ سے۔ پھر قصاص زہر کو قتل کیا گیا یہودی کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس زہر کے اثرات پوری زندگی رہے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا انتقال کے وقت کہ مجھے اس خیبر والے زہر کے اس وقت بھی اثرات محسوس ہو رہے ہیں، اور وہ زہر کس نے دیا؟ یہودی کا۔ ان ان کی ہر وقت شرارتیں رہی، اور اللہ کے رسول ان کے پاس آتے تھے، صحابہ آتے تھے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راعنا، ہماری رعایت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زبان مبارک سے الفاظ نکالتے تھے، کبھی دھیمی آواز ہوتی تھی، صحابہ نہیں سن پاتے تھے تو حضرت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم عرض کر دے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راعنا، ہماری رعایت کیجیے۔ دوسری مرتبہ ارشاد فرمائیے یا زور سے کلام فرمائیے۔ یہ یہودی بدبخت آتے تھے، یہ راعنا نہیں کہتے تھے، یہ کیا کہتے تھے؟ راعنا۔ راعی کہہ دیا عربی میں چرواہے کو، یہ کہتے تھے ہمارے چرواہے۔ ایک معنی اس کا آتا ہے احمق، مجھے گالی دیتی تھی۔ پھر اللہ نے قرآن نازل کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو تم راعنا نہ کہا کرو بلکہ کہا کرو انظرنا، کیونکہ یہودی کی شرارت ہے۔ یہ یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے تھے، صحابہ آتے تھے، صحابہ عرض کرتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ، اوپر سلامتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بدبخت یہودی آتے تھے، یہ کہا کرتے تھے السلام علیکم، بیچ میں سے لام نکال دیتے، اور السلام کا ترجمہ ہوتا تھا بربادی ہو تم پر، نعوذ باللہ من ذلک۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جملے کو سنا تو وہ غصہ ہو گئی، انہوں نے کہا علیکم لعنت اللہ، تمہیں پر اللہ کی لعنت نازل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ علیہ کی رفق، نرمی اختیار کرو، میری طرف سے میرا اللہ ان کو جواب دے رہا ہے۔ تو ان کی شرارتیں ہمیشہ رہی، اور آج بھی یہودیوں کا مقصد ہے کہ اسلام مٹے، مسلمان مٹے دنیا سے، اور یہ سمجھ لیں کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے اللہ کو، اپنے رب کو راضی کریں۔ کیونکہ قرآن مقدس نے اعلان کیا ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دیا۔ کیوں دین دیا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ اس دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں، اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو،
اگرچہ مشرکوں کو ناپسند ہو لیکن اللہ دین اسلام کو غالب کرے گا انشاءاللہ۔ لیکن آپ کی میری ذمہ داری، آپ کی میری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنے اسلام کے، اپنے دین کے وفادار بنیں، اور ہم اپنی زندگی سے یہودی کلچر کو، یہودی تہذیب کو، یہودی توجہ کو نکال دیں۔ ہم اپنے گھروں سے یہودی کلچر کو، یہودی تہذیب کو نکال دیں۔ ہم اپنے معاشرے سے یہودی کلچر کو، یہودی تہذیب کو نکال دیں۔ ہم اسلام کے وفادار اور جانسار بنیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے نقل کی، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ایک عظیم صحابی اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب ایک زمانہ آئے گا میری امت پر دوسرے لوگ غیر مسلم اقوام وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ایک دوسرے کو بلائیں گے، ایسے بلائیں گے کما تدع العاقلۃ الی قصعتها، جیسے کھانے والوں کو ترامی پر یا دسترخوان پر بلایا جائے۔ ابھی یہاں جلسہ ختم ہوگا، بھائی کھانے کا وہاں انتظام ہے، وہ جو درج ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ مسلمانوں پر غیر اقوام ان کو مٹانے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے ایک دوسرے کو بلائیں گے، ایسے ہی جیسے کھانے والوں کو دسترخوان پر بلائے۔ جب یہ ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس وقت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم تشریف لاتا تھے، انہوں نے عرض کیا، اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں، انہوں نے عرض کیا وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب غیر مسلم اقوام ایک دوسرے کو مسلمانوں کے خلاف متحد کریں گے، جمع کریں گے، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ ہم تعداد کے اعتبار سے کم ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بل انتم کثیر، نہیں، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، تم تعداد کے اعتبار سے بہت ہو۔ عرب میں بھی مسلمان، عجم میں بھی مسلمان، پار والے بھی مسلمان، یہاں والے بھی مسلمان، سب مسلمان، ولکن کثیر، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تمہاری حیثیت یہ ہوگی جیسے پانی کے اوپر کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، جیسے پانی کے اوپر کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، اس کوڑے کرکٹ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی۔ موج آئی، ایک لہر آئی، اس نے اس کوڑے کرکٹ کو ایک سائڈ پھینک دیا، ادھر سے لہر آ گئی، اس نے دوسرے سائڈ پھینک دیا۔ جس طرح وہ بے وزن اور بے حیثیت ہوتا ہے وہ کوڑا کرکٹ پانی کے اوپر جو ہوتا ہے، اسی طرح مسلمانوں کا حال ہوتا ہے۔ اس وقت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ نے عرض کیا ایسا کیوں ہو رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ، ایک مسلمان کا جو روب اور دبدبہ رہتا ہے کافر پر، وہ روب کافروں کے دل سے اللہ نکال دے۔ وَلَيَنزِعَنَّ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہن کیا چیز ہے؟ کون سی چیز پیدا ہو چکی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہن کا مطلب یہ ہے حب الدنیا و کراہیت الموت۔ حب الدنیا، دنیا کی محبت رگ رگ میں بس چکی ہوگی، اور جب دنیا کی محبت رگ رگ میں بس چکی ہوگی اس وقت آدمی موت سے ڈرے گا، مسلمان موت سے ڈرے گا، اپنی زندگی سے محبت کرے گا،
اس دنیا کی محبت نے مسلمانوں کو بزدل بنایا ہوگا، دنیا کی محبت راج بس چکی ہوگی اور دلوں میں وہن پیدا ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس وقت جن حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس وقت اس مجمع میں، اس مجلس میں ہمیں پختہ عزم اور ارادہ کرنا ہے کہ ہم اپنے دین کے ساتھ وفاداری کریں، ہم اپنے دین کے ساتھ وفاداری کا معاملہ کریں، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں دین اسلام دے کر ہم پر بڑا احسان کیا، بڑا احسان کیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے ہاں اسلام کے بغیر کوئی دین قبول نہیں، اللہ کے ہاں اسلام کے بغیر کوئی دھرم قبول نہیں۔ یہ قرآن مقدس میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اللہ کے ہاں اسلام کے بغیر اور کوئی طریقے کا اور کوئی دین لے کر آئے گا وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ حضرت ابن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کی کتاب تورات لے کر ایک مرتبہ آئے اور پھر اس تورات کے نسخوں کو پڑھنے لگے، تورات کی اچھی اچھی باتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنے لگے، پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات کے ورقوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، حضرت حضور علیہ السلام نے جب حضرت عمر کو دیکھا کہ تورات پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراضگی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ناراضگی کے آثار نمایاں ہیں۔ ایک صحابی موجود تھے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یا عمر الا ترى ما وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کیا نہیں دیکھ رہے ہو اللہ کے رسول کے چہرے انور کی طرف، چہرے انور کا رنگ ہی بدل گیا، اللہ کے رسول کو ناراض ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر غصے کے آثار ہیں، غصے کے اثرات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً شرمندہ ہو گئے، ناراض ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا رضینا باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، بار بار پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی وہ حالت بدل گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس وقت فرمایا اے عمر یاد رکھو اے عمر والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے مجھے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، قسم ہے مجھے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر یہ صاحب تورات موسیٰ کلیم اللہ بھی میرا زمانہ پا لیتے، ان کو بھی میرے پیچھے پیچھے ہی چلنا تھا، اور اگر تم مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع کرتے لَضَلَلْتُمْ، تم گمراہ ہو۔ پھر آپ نے فرمایا اے عمر یاد رکھو امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے ہو اور نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں آیا ہوں، لہذا تمہاری کامیابی اسلام کے بغیر نہیں۔ لہذا میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اس وقت جو حالات ہیں ان حالات کا تقاضا ہے، یہ حالات ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم پختہ عہد کریں۔ اس مدرسے کے اس جلسے میں، اس نورانی جلسے میں ہم آئے ہیں، ان بچوں کی دستار بندی کے سلسلے میں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم آئے ہیں، تو قرآن تعلیمات کو عام کریں۔ ماشاءاللہ یہاں اس علاقے میں قرآن تعلیم کا ایک عموم ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن ضرورت ہے کہ اپنے گھروں میں ہمیں اسلام کو زندہ رکھنا ہے، اپنی زندگیوں میں ہمیں اسلام کو زندہ رکھنا ہے، عقائد میں اسلام کے تابع، عبادات میں اسلام کے تابع، معاشرت میں اسلام کے تابع، اخلاقیات میں اسلام کے تابع، معاملات اسلام کے تابع، یہ سب چیز اسلام کے تابع ہوں گے، پھر انشاءاللہ اللہ کی غیبی نصرتیں آئیں گی، غیبی مدد آئے گی۔ قرآن میں ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی۔ تو اللہ قدرت والے آج بھی ہیں، لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم وفاداری کا معاملہ کریں، اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، دینی علوم کے ساتھ، ان مدارس کے ساتھ ہم وفاداری کا معاملہ کریں، اپنے علماء جو ہیں ان کے ساتھ جڑ کے رہیں، اپنے مسائل جو آپ کے ہیں ان مسائل کو علماء سے پوچھ کر حل کریں، تاکہ ہماری زندگی اسلام کے تابع رہے اور ہمارا جینا مرنا اسلام پر ہو۔ اور یہ قرآنی مطالبہ ہے،
وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نہیں مرنا مگر مسلمان ہو کر، تم نہیں مرنا مگر اسلام کے تابع رہ کر۔ لہذا ہم نیت کریں، ارادہ کریں، انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں دین لے آئیں گے، انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ ہم ان علماء کے ساتھ وفاداری کریں گے، ان مدارس کے ساتھ وفاداری کا معاملہ کریں گے، ہم اپنے اللہ کے ساتھ وفاداری کا معاملہ کریں گے، ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا معاملہ کریں گے، مر مٹیں گے لیکن انشاءاللہ اپنے ہاتھ سے دین اسلام کا دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو اسلام پر ہی زندگی عطا فرمائے اور اسلام پر ہی اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت دے دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔